آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کمرشل زرعی اور بلک صارفین پر بجلی گرا دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں 8 روپے 4 پیسے اضافہ کر دیا۔ جولائی سے کمرشل صارفین کے فی یونٹ قیمت 77 روپے 15 پیسے ہو جائیں گی۔ زرعی صارفین کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 6 روپے 62 پیسے اضافہ۔ زرعی صارفین کا فی یونٹ ٹیرف 46 روپے 83 پیسے ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جنرل سروسز کے لیے بجلی کا فی یونٹ ٹیرف 6 روپے 98 پیسے بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ جنرل سروسز کے لیے فی یونٹ بجلی کا ٹیرف 61 روپے 3 پیسے ہو جائے گا، جبکہ بلک صارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں 5 روپے 51 پیسے اضافے کے بعد یونٹ 59 روپے 96 پیسے تک پہنچ جائے گا۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار رکھا گیا۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے سے نیپرا کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کمر کس لی ہے اور زرعی اور بلک صارفین پر بجلی گرا دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں 8 روپے 4 پیسے اضافہ۔ جولائی سے کمرشل صارفین کی فی یونٹ کی قیمت 77 روپے 15 پیسے ہو جائے گی۔ زرعی صارفین کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 6 روپے 62 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ IMF سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہو یا لاہور، سب سے کام کراؤں گا۔ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جماعت پر تنقید ہوتی ہے، یہ میں ثواب سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت مل بیٹھے، 10 سال دیکھتا رہا مگر پیپلز پارٹی نہیں چل سکی، اب خود پارٹی چلاؤں گا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پارٹی کے کارکن تیار ہو جائیں، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون سے حکومت نہیں چل رہی، ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ IMF سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہو یا لاہور، سب سے کام کرواؤں گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر قیادت بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز تنظیمی عہدیداران کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں 10 سال دیکھتا رہا مگر پیپلز پارٹی نہیں چل سکی، پارٹی تنظیمیں نہیں چل رہی، اب میں خود پارٹی چلاؤں گا۔ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں ہے۔ میری جماعت پر تنقید ہوتی ہے، یہ غیبت ہے، اس کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت نے پنجاب کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک دوسرے کو نکالنے میں لگے ہیں، مل کر کیوں نہیں بیٹھتے۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بولے، ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ IMF سے قرضے لے کر کیوں عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے۔ بولے ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی، ہم اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب تیار ہو جائیں، ہم نے بہت کام کرنا ہے۔ تنظیم سازی کی رپورٹ فوری مکمل کی جائے، ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی، باہر نکلنا ہے۔ اجلاس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، راجہ پرویز اشرف اور سید حسن مرتضی سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ IMF سے نجات کا ہدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا، کسی بھی وزارت کی ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ معاشی ترقی کے لیے شفافیت اور خود احتسابی ضروری ہے۔ وفاقی وزراء سیکرٹری صاحبان کمر کس لیں، یہ ملک کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں۔ اب آپ کو بجلی کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں، چوری ہو رہی ہے، اپنا ٹرانسمیشن لائنز کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور پھر ہم بیٹھے رہیں تو اس طرح تو کام نہیں ہوگا۔ Minister in Balochistan, I've seen, whose follow up is absolutely wonderful. We must give him full marks. چاہے کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی سیکرٹری ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہے، وہ ہیروز کہلائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے، خوشحالی اور ترقی کا۔ کلچر یہ بن چکا ہے جی، ٹیکس لگانا بہت مجبوری ہے، ضروری ہے، مجھ پہ نہ لگائیں، اس پہ لگا دیں، اس پہ لگا دیں۔ اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے، اور فرسٹ ٹائم لگا، مگر میں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو IMF کے پاس جانے کا، لیکن یہ باتوں سے تو نہیں ہوگا۔ کسی وزارت نے کسی ذرا بھی تساہل سے کام لیا، I will not tolerate that۔ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر میری پرسنل توجہ ہے۔ I will not listen no to winding up PWD۔ یہ میں نے آپ کو 2 ہفتے دیے تھے، 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں۔
आई वॉन्ट अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ दिस। तो ये हमें इसको बंद करना है बिल्कुल। वफाकी काबीना ने PWD को ख़त्म करने के लाएहमल की मंजूरी दे दी है। वफाकी तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की ज़ेर निगरानी सूबाई नोयत के तमाम तरक्याती मंसूबों को मुतलका सूबाई इदारों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, PWD को ख़त्म करने के लाएहमल की मंजूरी, हुकूमती हुजम में कमी के लिए कायम कमेटी की अब तक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। काबीना को बताया गया वफाकी तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनेगी। जारी कामों की देखभाल के लिए ईस्ट एंड फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। पाक PWD के अमले की दर्जाबंदी करके मुतलका वजारतों में मुंतकिली की जाएगी और गोल्डन हैंड शेक स्कीम अमल में लाई जाएगी। इदारे की तमाम इमलाक के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन की जाएगी। काबीना ने हिदायत की कि ट्रांजिशन का ये अमल 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुकम्मल किया। काबीना को आगाह किया गया कि 5 वजारतों के गैर जरूरी झेली इदारों को बंद करने और जरूरी इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल की जा रही है। ये अमल 12 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। कमेटी मुतलका वजारतों की मुशावरत से तजावीज मुरतब करके अगस्त के पहले हफ्ते तक काबीना में पेश करेगी। 19 जुलाई से दीगर वजारतों से इस नोयत की मालूमात हासिल करके गैर जरूरी इदारों को बंद या अज़म करने की सिफारिश मुरतब की जाएगी। जस्टिस आलिया नीलम के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुर की मंजूरी। अदालत आलिया की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकरीब हलबद्दारी आज होगी। लाहौर से मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस आलिया नीलम के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। जस्टिस आलिया नीलम 53वें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हैसियत से जुमेरात को हल्फ उठाएंगी। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफबर्दारी के इंतजाम मुकम्मल। गवर्नर पंजाब जस्टिस आलिया नीलम से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़रा शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम रावलपिंडी में 1966 में पैदा हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में कानून की डिग्री ली और डिप्लोमे भी कर रखे हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने 1996 में बतौर वकील प्रैक्टिस का आगाज किया। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडहॉक जज तैनात हुई और 2015 में मुस्तकिल जज बन गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में मुतफिका तौर पर जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला चुनाए जाने का इम्कान है। फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सदारत में जजेस का मुशावरती इजलास भी मुनक्कद किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट का इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा, जिसमें मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले पर गौर किया गया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसले से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे।